اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فأذن مؤذن بینہم ان لعنت اللہ علی الظالمین صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعا ذکر دے صدقے نہ قبول و منظور بانیوں میں مجسدی توفیقات خیر چ اللہ اضافہ فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ آراف دی ایک آیت مجیدہ دا آخری حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا اس آیت مجیدہ چ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک مؤذن دا ذکر کیتا ہے ایک اذان دا ذکر کیتا ہے عام آدمی بھی مؤذن تو بھی واقف ہے اور اذان تو بھی واقف جڑے بندے اذان دا نوٹس نہیں بھی لیندے وہ بھی جان دے ہیں کہ اذان دا مطلب کی ایک مؤذن جڑے والے اذان دیندا ہے تے وہ اعلان کردا ہے اور اعلان وچ دعوت دیندا ہے وہ دعوت ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی خیر العمل اس اعلان تو پہلے وہ اقرار توحید کردا ہے پھر وہ اقرار رسالت کردا ہے اگر شیعہ ہوئے تو پھر اقرار ولایت بھی کرتا یعنی یہ ترے شہادتاں دین تو بعد ایک شیعہ یا دو شہادتاں تو بعد ایک اہل سنت اعلان ایک کی ہے وہ شہادتاں دو دے ہو یا تین دے ہو اعلان ایک کی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی خیر العمل اس تو بعد پھر دو مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے پھر لا الہ الا اللہ گویا ایک ایسا اعلان ہے اذان جڑا توحید تو شروع ہوتا ہے اور توحید تے مکتا ہے یہ دی ابتداء بھی توحید ہے اور اذان دی انتہا بھی توحید ہے درمیان چ اعلان ہے اعلان دا مطلب ہے حیا آ جاؤ صلاۃ دی طرف آ جاؤ فلاح دی طرف آ جاؤ سب تو بہتر عمل دی طرف ادا نا اذان کچھ بندے دا نوٹس باقاعدہ لیندے نے اور اذان سنن تو بعد پھر وہ اس اعلان دا نوٹس لے کے یا مسلے تے جاندے نے یا پھر وہ مسجد چلے جاندے جڑا بندہ دا نوٹس نہیں بھی لیندا وہ کم از کم احترام ضرور کردا ہے کہ اذان ہو اذان دا احترام کچھ لوگ اس طرح کردے نے کہ خاموشی نال اذان سندے نے تے پھر اس تو بعد اپنا کام شروع کردے ہیں جڑا بھی کر رہا ہوتا کچھ مستورات ایسی ہیں جڑیاں اذان شروع ہوئے تو دوپٹہ سر تے لے لیندی نے جدو اذان ختم ہوئے تو لا کے پھر ترچ وہ اینا کوئی احترام کر دیا جڑے بندے مسلے تے جاندے نے وہ اذان دا باقاعدہ نوٹس لیندے نے انہوں نے پتہ ہوتا ہے کہ گل ساڈے نال ہی ہو رہی تے اعلان ساڈے واسطے ہو رہے اگر گوشت دا اعلان ہوئے ایک بڑا گوشت ہو گیا رزلٹ نکلنا ہے جی میں نتیجے والے دن پیپر دی اجازت نہیں نہ ہوندی حشر والے دن نماز دی اجازت نہیں ہوتی جے کو بندہ آکھے گا کہ اللہ پاک میں تو روزہ رکھ کے بکھانا وہ قبول نہیں ہوئے گا حج کر کے بکھانا وہ قبول نہیں ہوئے گا کئی بندے پچھتان کے ایک باری دنیا تے جائیے یہ سارے عمل کریے میرے عزیزو وہ عمل دا دن نہیں وہ حساب دا دن ہے حساب والے دن جڑی اذان ہوئے گی وہ کی ہوئے گی جے آکھیا جائے اتھے حی علی الصلاۃ نماز دی تے اجازت نہیں اتھے تے نماز دا حساب ہو رہا ہے جے بندے سمجھتے ہیں کہ اذان ہوئے گی تو پھر نماز ہوئے گی نہیں نماز واسطے اذان نہیں ہوئے گی اذان ہوئے گی وہ اذان سنان لگا آج میں اس مجلس سے اے جڑے 10-12 بندے ہاتھ اٹھائے نے کہ سنا باقی بھی فکر نہ کرو جڑی ہن میں اذان سنان لگا یہ نماز نہ کوئی تعلق نہیں نہ نماز واسطے اذان دیتی جائے گی نہ دلوائی جائے گی اے بے خطر ہو کے سنو تسی فری ہو کے سنو ذہنی طور تے وہ اذان میں سنا دینا اس اذان جی نہ اللہ اکبر ہے نہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ ہے نہ اشہدو محمد رسول اللہ ہے یا اشہدو ان امیر المومنین علی المرید حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں یہ اذان ہے جی کیونکہ لفظ یہ ہے فاذن مؤذن اللہ فرماتا ایک اذان دین والا مؤذن اذان دے گا وہ اذان سنو جی اللہ پاک ارشاد ویسے بڑی ضروری گل ہے تاں قرآن سے یار گل قیامت دی ہے تو قرآن سے موجود ہے قرآن ساری ہدایت واسطے آیا ہے
مہربانی فرماؤ یہ ہدایت حاصل کریے. اللہ فرماتا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. میرے حبیب ان بندوں پر قرآن کے قصے پڑھیے تاکہ یہ بندے اس پر فکر کریں. یہ قرآن فکر واسطے نازل ہویا ہے، حفظ واسطے نازل نہیں ہوا. میں پھر عرض کر رہا ہوں قرآن دا حفظ کرنا واجب نہیں، فکر کرنا واجب ہے. وہ جناب تہاڈے تے سوال ہوئے گا بھی تساں قرآن حفظ کیوں نہیں کیتا؟ نہیں ہوئے گا. یہ ہوئے گا فکر کیوں نہیں کیتی. قرآن فکر واسطے آیا ہے. قرآن پڑھ کے بندیاں کل پڑھے نے، 10ویں پڑھے نے. قرآن پڑھ کے بندیاں فالا کڈیاں نے. قرآن چو بندیاں جن کڈے نے. قرآن چو بندیاں تویز کڈے نے. نہیں کڈی تو فکر نہیں کڈی. بہت شکریہ یارا. قرآن فکر دیندہ ہے. جس بندے نے تلاوت کیتی ہے ثواب حاصل کیتا ہے، جنہیں حفظ کیتا ہے ثواب حاصل کیتا ہے. جنہیں کلاں تے پڑھیا کلب، میں مجلس پڑھ رہا قرآن، کوئی تراویح پڑھ رہا قرآن. وہ اللہ دے بندوں کئیاں ساری زندگی قرآن چو ایک ہی کام لیا ہے کہ ترو میرے سر تے، ترو میرے سر تے، ترو میرے سر تے. انہاں صرف قسم چکی ہے دی اے ہاتھ میرے چ قرآن ہے. اے سراں تے ترن واسطے نہیں آیا، فکر دین آیا. کی فکر؟ آج ایک فکر قرآن چو لینی ہے جی. قیامت والے دن دی فکر ہے. بندیاں جنی تعریف حافظ قرآن دی کیتی ہے نا، کدی مفکر قرآن دی کر دیندے نا. کھانے وال ضلع تو جی اہل کھانے وال حفظ تے ٹائم لگتا ہے، فکر تے ٹائم نہیں لگتا. حفظ سالہ چاہتا ہے، فکر منٹہ چاہتی ہے. میں تھوڑے کو ایک گھنٹہ پڑھنا ہے تو میں کوئی تمہیں حفظ کرا کے جانا نہیں، میں فکر دے کے جانا ہے. یہ تھے ممبران تے بہ کے بندیاں حافظاں دیا صفتہ کیتیاں نے، مفکران دیا صفتہ نے کیتیاں. 1000 حافظ کٹھا ہوئے تے ایک مفکر ہوئے تے وزنی ہے. اللہ فرماندہ ہے تے فکر کرو. میں تو انہوں فکر کرنے والے ویچ تے حفظ کرنے والے ویچ اے سیکنڈ تو پہلا 2-4 سیکنڈ تو پہلا فرق دس دینا. قرآن نو حفظ کرنے والا یزید دی بات کر سکتا ہے، قرآن تے فکر کرنے والا یزید دی بات نہیں. شکریہ شکریہ مہربان. یارا قرآن تا حافظ یزید جیسے دے سانو توکھا کھا سکتا. جنہیں فکر کیتی ہے نا اس توکھا نہیں کھا دا. فکر آن لگیا سال نہیں لگ دے. فکر آنی ہوئے تے راتوں رات آ جاندی ہے. 9 محرم ہوئے سویرے 10 چڑھدا ہوئے تے درمیان چ بندہ فکر کرنا ہے. یار شام تو بعد تے دن چڑھن تو پہلے ادھی رات نو ایک بندے نو فکر آئی ہے. جی میں اس قرآن تے فکر کیتی ہے یزید نو چھڑ کے شبیر دی بارگاہ جا گیا ہے. انہاں دا نام حضرت حر علیہ السلام ہے. اے فکر تو پہلا نہ حضرت سی نہ علیہ السلام سی. بھائی فکر تو پہلے حر بن ریاحی سی. اگر وہ دن حضرت لگ گیا تو فکر دی وجہ تو تے جے گیا علیہ السلام لگ گیا تو فکر دی وجہ تو. فکر نیک فکر، اچھی فکر، کمال دی فکر ایڈی وڈی شاید ہے. تسی اندازہ لاؤ جدوں تک حضرت حر وچ اس قرآن دی فکر نہیں سی نہ آئی بمیں نماز یزیدی سی. نمازی بھی ہے یزیدی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے یزیدی بھی ہے، قرآن بھی کولے پھر یزیدی ہے، اسلام بھی کولے پھر یزیدی ہے. بڑے جب بندے ایسے نے جنہوں نے اسلام بھی کولے پھر یزیدی نے. بڑے جیسے بندے نے جنہوں کو اسلام ہے پھر یزیدی نے. مثلا حر اسلام دے کول ہے سی. اے راتوں رات حر نے اسلام نہیں بدلیا، فکر بدلی ہے. شکریہ. میں کہنا راتوں رات فکر بدلی ہے. تے جدوں تک فکر ٹھیک نہیں سی یزیدی سی. میرے بھی مقدر نے یا پتہ نہیں کی گل. ایک بندہ پھر سو گیا. جتھے جانا ایک نہ ایک بندہ ضرور سو گیا. صلوات پڑھو. میں چکے میں فکر دینا چاہنا تے جڑا ہون ستا ہے انہوں کدی فکر وہ تو فکر تو اگے لنگے. ایڈے بے فکر ہو کے نہ سنو. میں فکر دینا چاہنا حضرت حر کو نماز ہے سی لیکن یزیدی، روزہ ہے سی لیکن یزیدی، اسلام ہے سی یزیدی. حر کو کی نہیں سی جڑی فکر تو بعد آئی. کیا اس فکر تو بعد نماز آئی ہے؟ نماز تو پہلے گیا. پانی مگوائے. حضرت حر نے جنیاں نمازاں رستے چ پڑھیاں نے
امام حسین علیہ السلام دے پیچھے پڑ گیا جدو امام حسین علیہ السلام دا راستہ روکیا لاہور میں نماز الگ نہیں سی پڑھدا نماز امام حسین علیہ السلام دے پیچھے پڑھدا پانی دا گلاس لاؤ مہربان میں ٹھیک ہوں کوئی مسئلہ نماز امام حسین دے پیچھے پڑھدا اچھا امام حسین دے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تے فکر دی وجہ تو پھر یزید پانی ہوئی ہے نا بوتل ایسی ہے کہ نویں سیاپے میں نہ پاشا ویڈیو شیڈیو آج کل بندیاں ہوندی ہیں نا جی مہربان ویڈیو بندی ہوندی تو کالے رنگ دی بوتل ہے میں کوئی نواں کام نہ پہ توجہ ہے جنا حضرت ہور جڑے حضرت ہور بنے نے نمازی ہے سن تے امام حسین پیچھے نماز پڑھ گئے یعنی رستہ روکن تو بعد بھی مخالفت دے باوجود بھی اور جننے دن مائیت شبیر سفر کیتا نا نماز الگ نہیں سی پڑھدا نماز امام حسین پیچھے پڑھدا امام حسین علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھ کے بھی یزیدی سی کیا بات ہے یار تو سنن دی کیا بات امام حسین علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھدا رہا ہر جننے دن نال آیا نا جی کربلا آگے اسے روکے ہے پہلے مل گیا سی نماز بکری نہیں سی پڑھدا نماز امام حسین علیہ السلام دے پیچھے پڑھدا سی نواسہ رسول پیچھے نماز پڑھ کے تو پھر یزیدی مہربانی کری ہون ساڑھے تے کسے دا روب نہ پائیں کہ فلاں بندہ نبی پیچھے نماز پڑھتا یارا پیچھے نماز پڑھنا اور ہے فکر حقیقی اولاد اور پیچھے نماز تے امام حسین نے بھی پڑھتا امام حسین علیہ السلام دے پیچھے شکریہ قبلہ پیچھے نماز پڑھ کے بھی یزیدی فکر بدلی ہے ادھی رات رو فکر بدلی ہے سویرے اٹھ کے حضرت امام حسین اللہ گیا فکر ایڈی بڑی شہب ہے فکر قبلہ اتنی بلند شہب ہے میں ان فکر دین لگا اپنے مجمع نوجوان بچے ساڑھے دھیان نال سن لین بچے وہ دھیان رکھو ہور کے پاس اس فکر سے پہلے نماز تھی حسین نہیں تھا کمال روزہ تھا حسین نہیں تھا اسلام تھا حج تھا تو یزیدی تھا نماز بھی تھی یزیدی تھا روزہ بھی تھا یزیدی تھا قرآن بھی تھا یزیدی تھا پتہ چلا ایک حسین اسلام سے نکل جائے پیچھے یزیدی رہ گیا مولا تعالیٰ جزائے خیر دے جس اسلام بچ زندہ باد مہربان میرا خیال ہے میرا فکر واسطے نہ گراؤنڈ بن گئی ذہن تیار ہوگا انشاءاللہ میں قرآن چو فکر دین لگا اذان دی گل کر رہے ہیں اس اذان میں فکر ہے کہ اللہ قرآن چ رکھی اذان کدوں ہوئے گی جی قیامت والے دن نماز دی اجازت تو نہیں اتھے تے عمل دا حساب ہو رہے وہ اذان سن لو جی آج بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَذَّنَا مُؤَذِّنٌ اللہ فرماتا ہے ایک مؤذن اس دن اذان دے گا کتھوں شروع ہوئے گی تے کتھوں مکے گی انی کوئی اذان ہوئے گی ان لعنت اللہ علی الظالمین مؤذن اذان دے گا لوگوں ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے اینی اذان ہے ایک مہربانی کرا جائے اتحان نال سن لئیے کدوں ہوئے گی حشر جو ہوئے گی ایتھے نہ دین لگ پہ جے اذان کتے مسیح تے مسیح اے حشر والے دن دی اذان ہے کیا اذان ہے ان لعنت اللہ علی الظالمین کہ لوگوں ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے یہ اذان کدوں دے گا بینہم دا لفظ ہے درمیان کھڑا ہو کے کدے درمیان کھڑا ہو کے ہن پوری آیت پڑھنا جی میرے کا انداز ہے سمجھان دا بچیاں نو ہن پوری آیت پڑھنا میرا حق ہے اللہ فرماتا ہے نادا اصحاب الجنتی اصحاب الناری جنت والے بندے جنت والے لوگ
دوزخ والوں کو آواز دیں گے، جنت والے دوزخ والوں کو آواز دیں گے۔ ہن گل کر رہے ہیں جنت والے جہنم والے نال، یہ مطلب ہے کون سائن نہیں مکے گا۔ میری پنجابی دی سمجھ نہیں کسی نے، اب بول چال پیانا، جنت دوزخ وکھرا وکھرا ہے، جنت والے جنت چ دوزخ والے دوزخ ہے، تے بول چال اجے بھی جاری ہے۔ تہاڈی کیا بات ہے نوجوانوں، میں پہنا بول چال جاری ہے، مطلب آواز پہ دیتے ہیں، جنتی جنتیاں نہ گل نہیں کر رہے۔ وَنَادَى صحاب الجنتی یا صحاب الناری، جنت والے لوگ دوزخ والوں کو کہہ رہے ہوں گے، آواز دیں گے، پکاریں گے۔ پکار کے گل اتھے کری دیئے جتھے بندہ دور ہوئے۔ یارہ پکار کے تسی میرے قریب بیٹھے ہو، اگر تو اٹھنا گل کرانگا تو میں آرام نال بھی کر سکتا، تو جب باہر آؤ اس بندہ نہ کرانگا تو فضلہ اونچی کرنی پائے گی۔ انہوں اندر ناد یعنی اونچی آواز سے کسی کو پکارنا، جنہوں سریکی والے حقل آندے نے۔ میرا ہاں ہون سارے بندے سمجھے، حقل دے کیا کیا، حقل مار کیا کیا، حقل ہوں دیئے ہو اتھے بندہ ہوئے تو اتھے کھلو کے، کئیاں نو پتہ ہی نہیں حقل دا کی میں نے، وہ نوے نوے سریکی پہ سکھ دینے، وہ بندہ کول بھی بیٹھا ہوئے تھے آندے نے حقل مار کے آکھیا، حقل مار کے آکھیا، دووے کٹھے بیٹھے ہون تو اتھے بھی حقل ہی مروا چھڑ دیں۔ حقل دا معنی ناد، آواز، پکار۔ اللہ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے لوگ دوزخ والوں کو پکاریں گے، کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، رب ہمارے نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، ہم وہاں آ گئے ہیں جہاں اس کا وعدہ تھا۔ جنت والے دوزخ والوں سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدے میں سچا ہے، اس نے ہمیں وہاں لے آیا ہے جس کا اس نے ہم سے شکریہ کے بلا وعدہ فرمایا تھا۔ آگے فرماتے نے ہاں ما وجدتم ما وعد ربکم حقا، دوزخ والو جی تم بھی وہاں پہنچ چکے ہو جن سے تم سے جس کا وعدہ ہو چکا تھا۔ رب نے ساڑھے نال وعدہ کیسا سی جنت دا، سانو جنت جی پہنچا دیتا ہے، تو آڑھے نال وعدہ سی شکریہ جہنم دا، تو سی جہنم جی پہنچ گیا۔ وہ اگو دوزخ کھڑے کی آتے ہیں، قالو نام، وہ کہیں گے ہاں ہاں ایسا ہی ہے، تم وہاں پہنچے جس کا وعدہ تمہارے ساتھ تھا، ہم وہاں پہنچے جس کا وعدہ ہمارے ساتھ تھا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، جنت اور دوزخ والوں کے درمیان کھڑا ہو کے مؤذن اذان دے گا۔ ہن لطف آیا جناب، سارے دے ذہن چ منظر آ گیا۔ میں افسانہ نہیں پڑھ رہا، میں قرآن پڑھ رہا، افسانہ نہیں پڑھ رہا، میں مضمون نگاری نہیں کر رہا، سیدھا سیدھا قرآن پڑھ رہا، تاریخ بھی نہیں پڑھ رہا۔ تاریخ لا ریب نہیں، قرآن لا ریب ہے۔ تاریخ سے شک ہو سکتا ہے، قرآن سے کوئی شک نہیں۔ جنت تے دوزخ دے درمیان کھلو کے مؤذن کی آکھے گا ان لعنت اللہ علی ظالمین، شکریہ، ظالموں پہ اللہ کی حد دے کہ لانتی سارے ٹر گئے نے جہنم چ، رحمتی سارے ٹر گئے نے جنت چ، تے ہن اذان چ کی پہندا ہے لعنت ہے اوپر کاذب ہے ظالمین کے۔ میں کہ اللہ وہ پہ دوزخ سڑ دے نے، گرم پانی پیندے نے، تتیاں تھما نال چمڑے نے، انہاں دا جو حال کوئی نہیں، ہن لعنت پان دی کیڑی لوڑ ہے؟ اپنے کیفرے کردار تے پہنچ گئے۔ ہن میں سمجھان واسطے عرض کراں، جڑے بزرگاں نو ڈاکٹر آکھے نا جو مرضی کھاؤ، سمجھو مرنی والے نے۔ یارا بیمار بندے نو آندے ڈاکٹر کھاؤ جو دل کردا جے کھاؤ، وہ کردے نو پتہ لگ جاندا بھی بابے والا کام ہو گیا۔ ڈاکٹراں دا جو مرضی کھاؤ، پرہیز ہی کوئی نہیں۔ اور ڈاکٹر دا مطلب یہ ہوندا ہے بھی جننے کو دینے ہے کھا لوے، ہن تو اثر ہی کوئی نہیں پاندا۔ اے دا مطلب ہے بولو جی بولو جلد بولو، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہے نا کاذبین پر اور ظالمین پر۔ سب تو بڑا ظلم کی ہے جی شرک۔ شکریہ، شرک کنوں آندے اللہ نو چھڈ کے بت دے سامنے چک جانا،
سورج دے سامنے چک جانا، چاند دے سامنے چک جانا، سپ دے سامنے چک جانا، بورڈ دے سامنے چک جانا، اللہ نو چھڈ کے کسے دے سامنے بھی چکنا، اے شرک۔ اور یار اللہ نو سجدہ چھڈ کے انہوں معبود نہ منیا جائے، مسجود نہ منیا جائے، انہوں چھڈ کے، کیونکہ ایک کے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس میں سے کوئی نہیں، وہ کسی میں سے نہیں، اور اس کے برابر آنے والا کوئی نہیں۔ ساڑھے علاقے چلا انہوں ہی اندر نے جدے برابر دا دوجہ کوئی نہ ہوئے، تو آڑے علاقے چی انہوں ہی اندر مہربانی ہونی شرکی ہے، چونکہ قبلہ اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ ایک اور یا کھوجی اللہ جیسا کوئی نہیں۔ جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کیا وہ بت کو اللہ جیسا سمجھتا ہے؟ اور کوئی اللہ جیسا ہے نہیں۔ اللہ فرماتا مشرک سے بڑا ظالم کوئی نہیں، جب میرے جیسا کوئی نہیں، جس نے میرے جیسا بنا لیا وہ ظالم ہے۔ ایدہ مطلب ہے جس جیسا کوئی نہ ہو، کسی کو اس جیسا سمجھنا یہ ظلم ہے۔ تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے محمد جیسا دس کمال ہے یار۔ ایدہ مطلب ہے جو اللہ کے سامنے کسی بت کو اس جیسا سمجھے وہ بھی ظالم اور لعنتی، اور جو محمد کو اپنے جیسا سمجھے وہ بھی ظالم اور لعنتی۔ مہربان اے ظلم ہے جی، خیر میں توڑی ظلم ہے۔ میں دوسرا ظلم پڑھ لگا جتھے موضوع تے آ گیا میں تمہید پہ بیان کرتا سا۔ ایک قوم دا ذکر ہے جنہاں ظلم کیتا ہے، 70,000 بندہ مر گیا سی، صبح تو لے کے دوپہر تک اللہ مار دیتا، تاؤن دا پھوڑا کر دیتا۔ حضرت موسیٰ دی قوم سی، مسلمان سن۔ چلو جی بسم اللہ جی، خیر ہوئے جناب، شکریہ۔ حضرت موسیٰ دی قوم مسلمان سی، حضرت عیسیٰ دی قوم بھی مسلمان سی۔ آج یہ بھی سن لو، جیڑا کسے نبی نو من جاندہ نا وہ مسلمان ہو، جیڑا کسے نبی نو تسلیم کردہ وہ مسلمان۔ حضرت موسیٰ نو منن والے یہودی سن، جیڑے مندے سن نا حضرت موسیٰ نو یہودی، وہ مسلمان سن۔ جیڑا حضرت عیسیٰ نو منن والے نو کیا نے عیسائی، جیڑے حضرت عیسیٰ نو مندے نے، مندے سن عیسائی، وہ مسلمان نے کیونکہ نبی نو مندے نے۔ اور یارہ حضرت عیسیٰ نو جیڑے مندے سن حضرت عیسیٰ دے دورے چھے، وہ سارے مسلمان سن، مسلمان تسلیم کرنے والے نو مندے نے۔ آج بھی سن لو، اسی نوے نوے شیعہ ہوئے تھے، ایک بندے بچو آکھا سارے مومن لنگر کر کے جایا جے، اور میرا ایک چاچا سی اٹھ کے ٹر گیا، اسے کہا مومن کر لو۔ اسی منان گیا انہاں کہ نہیں، تو ساں کیا مومن کر کے جاؤ، میں کہا چاچا تسی کو منافق ہو، تسی بھی تو مومن ہی ہونا۔ ہاں نہیں تسی سانو مومن نہیں سمجھ۔ یہ مطلب ہے سمجھ ہر بندے دی اپنی ہے۔ ویسے مسلمان دا مطلب ہے تسلیم کرنے والا۔ اس دور دے عیسیٰ دے منن والے بھی مسلمان سن، موسیٰ دے منن والے بھی مسلمان سن، حضرت نوح دے منن والے بھی مسلمان سن، حضرت لوط دے منن والے بھی مسلمان سن۔ جنہیں مسلمانی چیک کرنی ہے نا اپنی، وہ میں دس دینا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو درود پڑھو، اور جس پر درود پڑھو اسے تسلیم کرو۔ جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے، جو درود پڑھ کے درود والے کو تسلیم نہیں کرتا اس کی مسلمانی کا شک ہے۔ یارہ مسلمان دا مطلب ہے تسلیم کرنے والا۔ حضرت موسیٰ دی امت سی، بڑی نازک امت سی، بڑے ناز اللہ انہاں دے ویکھے نے، بڑے ناز ویکھے۔ یہ ایسے بندے سن جڑے اندے سن اسی لڑاں گے ضرور دشمنہ نال، لیکن تپے اسی نہیں لڑ سکتے۔ تو ساتھ توجہ فرمائی، توپ وچ اسی نہیں لڑ سکتے، گرمی بہت ہے تو لڑائی تپے ہم دسو۔ یہ ہو سکتا ہے بندہ کسی نے لڑنا ہوئے تو بندہ انہوں آکے تریک تھلے آ جا اتھے لڑ رہے ہیں، اس طرح تو نہیں ہوندہ، لڑائی تو کدھر بھی ہو سکتی۔ یہ ایسی فوج سی، میں ظلم پڑھ لگا، ظلم دھیان نہ سننا، اتھے انشاءاللہ مکے گی مجھے ظالم تے حشر والے دن بھی اللہ دی لعنت ہے۔ ایک تے مشرک ظالم ہے، ایک مسلمانہ چ ظالم بھی ہوندے نے۔ جڑا میں مشرک پڑھیا ہے وہ تے اللہ نو تسلیم ہی نہیں کردا،
ہوں جڑے مسلمانوں چ ظالم ہوندے نے وہ پڑھن لگا خیر ہوئے تھوڑی یار مسلمانوں چ جڑے ظالم ہوندے نے وہ کیویں دے ہوندے نے وہ اج میں تواڈے سامنے قرآن چوں کر دینا حضرت موسیٰ دی امت سی حضرت موسیٰ کہنے لگے جہاد کرنا ہے کہنے لگے جی کرنے ہیں لیکن دھوپ بڑی اے قرآن ہے اللہ فرماندا ہے موسیٰ انہوں میں نسن نہیں دینا یہ نسنا چاہتے ہیں جہاد تو یہ ایسے ایسے بہانے بنان گے تو میں بہانہ چلنے کوئی نہیں دینا دیکھو نا جی جیڑا بندہ بے بس ہو جائے وہ دیتے بہانہ چل جاندہ ایک بچے حقائق ایک میں پڑھی کتاب چوں شاید شیخ سادی یک نے لکھی ہے وہ سکے کہ بچہ ضد کرنے لگ پیا کہ ابا جی میں ہاتھی لینا وہ غریب آدمی سی وہ بادشاہ جا کے کہنے لگا میں تے ہاتھی لین جوگا نہیں تواڈے استبل چ انہیں ہاتھی بدے نے تے تسی نہ کسی نوکر نو آکھو آگ چھڑے میرے بچے نو کہ تیرا ہی چلو اے بہل جائے گا میں کتھوں لیا ماں ہاتھی بچہ ضد کردہ وہ بچے نو لے گئے بادشاہ کہتا آکھو چلو بچہ تو وہ سا کیا ہاتھی بچہ لے لیا اے ساڈا ہے کیوں جی وہ کہنے لگا جی تواڈا ہی بادشاہ بھی آکھا ہے دئیے بچے دا ہاتھی ہے دے وہ سا کہ بچہ ہے ہاتھی تیرا ہی وہ سا کہ میرا ہے وہ سا کہ میرا ہے پھر اس کہ ابا جی ہوں میں کجی لینی کجی سمجھ دو ایڑی چھوٹی چھوٹی برتن ہوتے سن کجیاں ٹوٹیاں اے چھوٹی چھوٹی پیالیاں مٹی دی پیالی اے میں کجی لینی وہ آکھنے لگا پتر پہلا دس دوں تو ہاتھی تک کپڑ گیا کجی تو میں بھی تینوں لے کے دے سکتا وہ باہر بھجا لگا گیا دکان تو ایڈی کو پیالی لین دی چھوٹی جی ایڈی کو کجی انہوں سی ایڈی مٹی دی وہ سا کہ ابا جی ہاتھی بھی میرا تے کجی بھی میری میں ہاتھی کجی دے وچ پانا ہے وہ آکھنے لگا پترا اے میرے وس دی گل جتھوں تک ہو سکتا سی میں کیتا ہے ہن اگلی میرے وس دی نہیں یہ دا مطلب ہے جتھے بندے بے بس ہو جاندہ نا اتھے جواب دے دینا ہے جدو انہاں کہنا سا تو پہ نہیں لڑنا اللہ فرمایا موسیٰ انہوں آخ میرا رب بے بس نہیں صدقے جاما میرا رب بے بس نہیں وہ علا کل شیئن قدیر ہے روڑا ہی کوئی نہیں اے قرآن ہے اللہ فرماتا وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ہم نے بادلوں کو حکم دیا کہ جہاں جہاں یہ فوج جاتی ہے اوپر سایہ بناتے جاؤ صدقے جاؤ سایہ بناتے جاؤ اینا تے توپ نہیں لگنی چاہیے وہ بدر بن گیا ٹھنڈی ہوا چل پئی وہ بہانہ مک گیا جڑے بڑے وہ بہانہ مکا تے اگوں کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لو جی یہ تے ٹھیک ہو گیا تے بھوک لگ گئی ہوں جنگل جڑا بندہ دا بھوک لگ گئی حضرت موسیٰ آکھیا کدھر جانے ہاں پڑاؤ لانے ہاں خیمے لانے ہاں پھر لنگر شنگر پکے کا کھانا پھر انہوں نے آکھیا اتھے بھوک لگی ہے اتھے حضرت موسیٰ نے آکھیا یا اللہ سنو دے پہ فرمایا ہے بڑے بیوقوف نے انہوں نے اے پتہ نہیں کہ میں کہڑیاں دیگاں رکھنیاں نے کون تفایا کون انہوں نے آگ صفا بنان وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى یہ صفے بنائے من و سلوى آ رہا ہے اللہ نے اتو سویٹ ڈش بھی نازل کر دیتی نمکین ڈش بھی نازل کر دیتی یارا سلوہ وہ پرندے سن کوئی وہ پجھے پرندے بھی اتوں آگا سدھے پکے پکائے تے جڑا من سی نا جی من وہ جڑے جنہیں دانے ہوندے نا جی تنیے دے سکے تنیے دے دانے بیج ایڈے ایڈے مٹھے اتوں آگا وہ منو سلوہ اور جڑا اللہ مٹھا آپ کر لے نا وہ تو شوگر نہیں ہوندی میں تو انہوں پکی گا من بھی آ گیا سلوہ بھی آ گیا ہن ٹھنڈی ہوا پہ چل دیئے تھلے بہ گئے پکیا پکایا کھان لگ پہ تے کہنے لگے تو کھوا چھڑے سانو پرندے سانو پڑکی لگ گئی اللہ فرمایا اس پتھر تے سوٹا مار تے تازہ چشمہ ابرے گا روڑا ہی کوئی نہیں وہ حضرت موسیٰ نے سوٹا مار ایک چشمہ ابریا تو 12 قبیلے سن انہاں کیا آسان جو بہانہ کرنا ہوئے نا کہنے لگے جی انہاں دا نکلیا نا ساڑھا دے نہیں نا اے پی لین اساں تے وکھرا اللہ فرماتا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا اللہ فرماتا ہے 12 جگہ تے سوٹا مار اسی 12 چشمے کٹ دیں گے ہن قدرتی قبیلے 12 سن چشمے بھی 12 سن اللہ فرمایا پیا انہاں نو پانی 12 تو جڑا 12 دا کھا کے مکریا سی عذاب نازل کر کنے چشمے جی 12 بدلان دا سایہ شکریہ قرآن بدلان دا سایہ ٹھنڈیاں ہواواں منو سلوہ ٹھنڈا چشمیاں دا پانی اگوں سنو جی
حضرت موسیٰ کہا بھئی ہن تیار ہو، کھانا شانا کھا لیا ہے تو توپ بھی نہیں، ہن لڑن واسطے تیار ہو؟ انہاں جڑی گل کیتی وہ بھی سن لو، بھی قرآن ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہنے لگے اے موسیٰ ہم ون ڈش پہ گزارا نہیں کر سکتے۔ ون ڈش سمجھے؟ ایک کھان اللہ شکریہ جی، شکریہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ، اللہ پاک سب تے اپنا رحم و کرم نازل رکھے۔ میرے عزیزو کہنے لگے اسی طعام واحد، ون ڈش دا مطلب ایک کھانے تے اسی صبر نہیں کر سکتے، صرف تے مننا صلی بس۔ حضرت موسیٰ فرمایا ہن کی آندے، ہن تو ہاں دھیان نہ سن۔ کہنے لگے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب نو آکھ، یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، سانو او شیواں کھوا جڑیاں زمین چ اگدیاں نے، اتوں ہی منگوائی جاندے ہو، سیدھا ہی منگوائی جاندے ہو۔ ہن انہاں ویکھیا بہانہ چلدا نہیں تے ہن منگدے نے شیواں ایسیاں بے موسم دیاں کٹھیاں کر، مثلا کہنے لگے میں بکلیہا، ساگ ہو جائے، قرآن ہے جی، ساگ اور وکسائیہا تے خربوزے۔ اس زمانے وچ شاپر پا کے خربوزے نہیں سن بنتے، اس زمانے وچ خربوزے ہوندے سن گرمیاں چ، ساگ ہوندا سی سردیاں۔ آج کل تے خربوزے مل جاندے نے سردی کیونکہ وہ شاپر پا کے تے وہ بنا لیندے نے، ادوں یہ معاملہ نہیں سی۔ ساگ منگ لیا سردیاں والی خوراک نال خربوزے۔ حضرت موسیٰ ویندے رہے ہور کہنے لگے بفہمیہا، مسراں دی دال ہو جائے، وآدسیہا یعنی فہمیہا کنک دیاں روٹیاں ہو جائیں تے مسراں دی دال ہو جائے، وباسالیہا تے کچھ گنڈے شنڈے ہو جائیں تے پھر ٹھیک۔ وہ جدو انہاں گنڈیاں تے آئے نے تے مسراں دی دال تے آئے نے نا، جڑی حضرت موسیٰ نے گل کی تھی سنو۔ حضرت موسیٰ کیا ہو روڑا کوئی نہیں، تسی سمجھتے ہو پہ شاید اللہ، کیونکہ ساگ تے کوئی ٹائم لگتا ہے، ساگ پتے تے نہیں کھادے جا سکتے، وہ کوٹنا پیندا ہے۔ انہاں دا خیال سی بھی فوج نو ساگ دینا ہوئے تے کنے فرشتے کوٹن بہ جان گے، کیڑے ویلے ساگ بنے گا۔ ساگ ویکھیا تساں؟ اور جڑے بندے گھر آ کے سوڑے پہ جاندے تے بی بی نو آ کے آندے نے لیا روٹی، آندی ساگ کوٹن والا، اجے ساگ کوٹن والا۔ اے اللہ دے بندے سوڑے نہ پو، کوٹ کے بندا ہے، ایویں تے بندا ہی نہیں۔ یہ اترے ایڈے سن، شریر ایڈے سن، شرارتی ایڈے سن کہ ساگ منگ لیا بھی انہاں فوجاں نو ساگ کوٹے کون تے دے کون۔ اللہ فرمایا انہاں نو آگ صفا بنان، کون؟ فوجاں کون؟ اجے ویندے سن پہ تے ساگ بھی سامنے سی، خربوزے بھی سامنے سن، مسراں دی دال، روٹیاں تے گنڈیاں دے ٹھیر لگے سن۔ حضرت موسیٰ نے کہا کھاؤ بھائی، یہ منو سلوہ کمال دی خوراک سی جڑی آسمان تو آئی سی۔ انہاں گنڈے منگ لے، جیڑے ویلے انہاں گنڈے منگے نے، میرا خیال ہے ادوں دی یہ مثال بنی ہے بھی انہاں 100 گنڈا بھی کھانا ہے۔ واہ صدقے بھائی گل پہنچانی مقصد ہے، میں مثال اس وقت دیتی ہے کہ ساڈے چ مثال چلتی ہے بھی تم 100 گنڈا بھی کھانا تے 100 جتی بھی کھانی۔ یہ جو گنڈیاں تے آئے نا ادو حضرت موسیٰ نے گل کی دھیان کرنا، گنڈے پہ کھاندے سن مسراں دی دال تے حضرت موسیٰ نے فرمایا کام تہاڈے والا خراب ہو گیا ہے۔ انہاں کہا تو ان ہے جو کال دیندا ہے، کام کی خراب کر بیٹھے ہیں، روٹی پہ کھانے ہیں نا۔ اے قرآن ہے، فرماتے نے کالا اتستبدلون الذی ہوا ادنا جو کھاندے انہوں پہ اے ادنا خوراک ہے، اے معمولی خوراک ہے، اے کوئی ایڈی اچھی خوراک نہیں۔ بالذی ہوا خیر، جیڑی بہتر خوراک سی تساں انہوں چھڑ کے ادنا تے آ گئے ہو، ہن تہاڈی موت آئی ہے، تسی خیر نو چھڑ کے ادنا تے آ گئے ہو، تسی بہتر نو چھڑ کے ادنا تے آ گئے ہو۔ اے مطلب جیڑا بہتر نو چھڑ کے ادنا تے آ جاؤ بھی ظالم۔ سار اٹھاؤ بے سار اٹھاؤ، صرف چھری مارنی ظلم نہیں، آگ لانی ظلم نہیں، قتل کرنا ظلم نہیں، ایک کے خیر اندر بہتر نو۔ بولو بولو یار خیر دا میں نے کی جے کوئی سرگی اٹھیا ہوئے تے اذان چ لوگ آندے نے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ بہتر دی عربی کی، بہتر دی عربی کی خیر، بٹ خیر بولو خیر ہے،
خیر نبی نے فرمایا تم نے وہ خیر کو چھوڑا جو عرش نازل ہوا تھا اور ادنا تک آ گئے، تم نے خیر کو چھوڑ کے ادنا کو قبول کیا، اور ظالموں تمہارا بھلا کیسے ہوگا؟ یہ مطلب ہے جتھے خیر ہوئے نا انہوں چھڑ کے ادنا قبول نہیں کری دا۔ جدو خیر مل جائے نا اور جدو بہتر مل جائے، اوہ اللہ دے بندے ہو جیڑا پجے بٹیرے، دیسی بٹیرے دیسی کیوں تھوڑا نمک کالیاں مرچانا کھا کے اٹھ کے دودھ پتی پی کے آکھے میں مرونڈا کھانا ہے، میں شکرگندی کھانی ہے، اور بندے آکھنے گے تینوں کی ہو گیا اجے ہن تو آلہ خوراک کھا دیئے۔ جیڑا خیر نو چھڑ کے ادنا نو قبول کرے او ظالم ہے، تا نبی آکھیا سی گا دیرج بلال آغائی آلہ خیر العالم، کائنات میں سب سے بہتر عمل ولایت ہے علی بن ابی طالب ہے۔ جنے بندے ساڑھے مگر چڑھے نا علی نو چھڑ کے اونو مننے ہو تو علی تو بہتر بندہ بخا جی چھڑ دیں۔ نبی تو بعد کو علی تو بہتر ہے تو بخا۔ شکریہ۔ بہتر لب جائے، بہتر لب جائے تے ادنا نو قبول، اور یار بہتر لب جائے تے ادنا نو قبول آج نہیں کری دا۔ اس دے باوجود اے قرآن کی کرو کی کرو، این سورہ مائدہ پڑھ دینا۔ نبی نے گنڈے بھی کھوا دیتے، نبی نے انہوں مساں دی دال نے روٹیاں بھی کھوا دیتی ہیں، منو سلوہ کھواتا ٹھنڈا پانی تے اتے جناب صاحبان عرش تے تنے ہیں تے جڑے والے وہ پنڈ آیا نا جتھے لڑائی کرنی تھی، اور نبی نے آکھیا ہن تے تواڈے سارے مطالبے پورے ہو گئے نے تے چلیے۔ انہاں کتھے؟ انہاں کہا او بستی ہے او دینا ساڈا جہاد ہے۔ کالو سورہ مائدہ کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ انا لن ندخلہا ابدا ما دموا فیہا، ہم اس وقت تک اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اس شہر میں وہ ہیں جن سے لڑنا۔ حضرت موسیٰ کہا تھے جب بندے میں کٹ دیا پینڈے چوں تو تُہاں لڑنا کے دینا، یہ لڑنا پینا جی جیڑی گل کی تھی نا میں تو قرآن پہ پڑھنا۔ کہنے لگے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جا نہ لڑن تو نال اپنے رب نو لے جا۔ اے مسلمان جے کیا بات ہے یار منن والے جے، انیاں نعمتاں کھد دیاں نے تے کہنے لگے انتا وربو کا، تو جا تے تیرا رب جائے، فقاتلا تے دو میں لڑو، انہا ہونا قائدون، اسی تے آ بیٹھے ہیں لگے جاؤ جا کے لڑ دو، ایک تیرا رب کالا۔ تو پھر پیغمبر نے کہا حضرت موسیٰ نے ربی انی لا املکو الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے میرے رب اس درمیان جدائی ڈال دے، میں کسی کا ذمہ نہیں اٹھاتا، یا میں حاضر ہوں یا میرا بھائی حاضر۔ کیا بات ہے، لڑا نہیں تے میں نو لڑا، جتھے لڑا نہیں میرے پرا ہارون نو لڑا، نہ میں نساں گا نہ ہارون نسے گا۔ ہن پتہ لگے کیوں نبی آکھا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو مجھ سے۔ صدقے جامع میدان چی یا میں موجود رہاں گا یا میرا پرا ہارون موجود۔ ہن انہاں ظلم پڑھ دے، ہن انہاں دا میں ظلم پڑھ دینا۔ ظلم میں نہ کی کیتا، تسی اندازہ لاؤ اینا تنگ کیتا ہوئے نا تے پیو پتر نو کرو کٹ چھڑدا جد دفع ہو جاتا۔ یقین کرو اینا تنگ جس کیتا ہوئے انہوں پیو بھی نہیں برداشت کردا۔ اللہ پاک پھر رحیم تے کریم ہے، تسی حیران ہو جانا ہے۔ اللہ فرمایا موسیٰ انہاں نو آکھ مرضی نال تسا کھادا ہے، مرضی نال تسا پیتا ہے، سایہ بھی تسا بنوایا تے میں بنا دیتا ہے، تسا ساگ منگیا تے میں دے دیتا ہے، گنڈے منگے تے میں دے دیتے ہیں، تواڈے ناز بڑے اٹھائے نے تے لڑائی چو پھر تسی نس گئے ہو۔ انہاں نو پوچھ معافی لینا چاہندے نے تے میں دے دیں۔ ہائے ہائے مول بہت کمال کی، میں پھر عرض کر رہا ہوں معافی لینا چاہندے نے، انہاں کہا جی معافی ملدی ہوئے تے بڑی گل ہے،
نمک حراماں نو معافی ملدی ہوئے، وہ جڑے نمک حرام ہو جان، نمک حرامی کیتی ہوئے کسی دا کھا کے، اے پھر بندہ تو معاف نہیں کرتا نمک حرام نو، اللہ معاف کر۔ اللہ فرمائے میں معاف کرنا، طریقہ کی ہے اے قرآن ہے۔ خالق کائنات فرماندے نے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم، لیکن جب ہم نے معافی کا ارادہ کر لیا تو خالق فرماندے نے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم، انہوں نے ظلم کیا اور ہمارا کیا گیا، اپنے ہی جانوں پہ ظلم کر لیا۔ انہوں نے ظلم کیا، اذان کی ہوئے، چلو تو انہوں موضوع میرا پڑھ گیا، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ پہلا میں مشرک ظالم پڑھیا، ہوں میں مسلمانہ چو پچھلی امت دا ظالم پہ پڑھنا۔ اے قرآن ہے جی، اللہ فرماتا ہے انہوں نے ظلم کیا، کہاں؟ انفسہم یظلمون، وہ ظلم انہوں نے کسی پہ نہ کیا، اپنی ہی جان پہ، اپنے ہی نفسوں پہ انہوں نے ظلم کر لیا۔ میں کہ اللہ کیتا کی نے، وہ ظلم سنو تے ظالم توڑے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ فرماندہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ معافی چاہتے ہو، یہ دروازہ ہے تمہارے سامنے، اس گھاؤں کا ایک، اس گھر میں داخل ہو جاؤ، اس دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا شِئْتُمْ رَغَدًا، جو مرضی کھاتے رہو، پورے شہر کی میں اجازت ہے، کھا لو پی لو، کتنا رغدن، جتنا چاہو، شِئْتُمْ، جتنا چاہو اتنا کھا لو، صرف ایک کام کرنا ہے، ہم معافی کے لیے تیار ہیں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، جب دروازے پہ داخل ہو جاؤ نا، سجدن، سجدہ کر دینا اور منہ سے کہنا وَقُولُوا حِطَّةٌ، حِطَّہ حِطَّہ حِطَّہ، اللہ فرمایا نغفر لکم خطایاکم، اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ اور نال فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں، ہم نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے، غلطیاں معاف کر دیں گے۔ دروازے سے داخل ہونا ہے، نہ وضو کرنا ہے، نہ مصلی پڑھنا ہے، نہ تہجد تے کھلونا ہے، صرف چکنا ہے، اوتے سجدہ کرنا ہے تے منہ تو اگنا حِطَّہ، حِطَّہ دا مطلب ہے اتوں شاید تھلے ڈگ پینا، اینوں حِطَّہ دے ہے حِطَّہ۔ اللہ فرماندہ جی میں اتوں شاید تھلے ڈگ دیئے، تسی سجدہ کرنا ہے دروازے تے، منہ تو اکھنا حِطَّہ حِطَّہ حِطَّہ، اسی تو اڈے گناہ تھلے سٹ دے جاؤں، صدقہ جامعہ اسی تو اڈے گناہ تھلے سٹ دے جائیں گے۔ انہاں کی کیتا، کرنا کی سی جی؟ سجدہ، منہ تو ایک واری بولو ہمارا کی حِطَّہ، پھر ایک واری بولو حِطَّہ، قرآن دا لفظ یاد کر لو، حِطَّہ، حِطَّہ دا بنا معافی، معافی، گناہ تھلے چھوڑ دے، اللہ فرماتا چھوڑ دیں گا۔ میں کیا پھر اللہ کی ہے، اللہ فرماتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر انہوں نے وہ لفظ ہی بدل دیا تو ہم نے بتایا تھا۔ تسی مٹھے ہو گئے ہو تو میں مکان لگا، انہوں نے وہ لفظ تبدیل کر دیا۔ کون سا لفظ؟ جو ہم نے بتایا تھا۔ کیڑا؟ اللہ فرماتا ہے ظلم کیا، ظَلَمُوا قَوْلًا، انہوں نے قول کو بدل دیا۔ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان فاسقوں کو ہم نے 70,000 کو غرق کر دیا طاعون کا پھوڑا نکال کر۔ یہ وہ ظالم تھے جنہوں نے لفظ بدل دیا، کہنا تھا حِطَّہ حِطَّہ حِطَّہ، وہ کہنے لگے ہنتا ہنتا ہنتا، ہنتا کہتے ہیں کنک نو آندے نے جی، گیہوں نو، پکی کنک نو، آڑی لال کنک لال ہو گئی ہے کھلوتی یعنی پک گئی ہے، انہوں آندے نے ہنتا۔ انہاں اللہ دا دیتا لفظ بدلیا تے ظالم قرار پائے، ظالم سان تے سزا یافتہ ہو گئے۔ یہ دا مطلب ہے مسلمان ہو کے، نبی نو من کے، اللہ دی ناز برداریاں لے کے تے جے بڑے معافی دا ویلا آیا تے صرف منہ تو آکھنا سی حِطَّہ، انہاں لفظ بدل دیتا۔ میرا خیال ہے تقریر مکمل ہو گئی۔ اور جدو اللہ دا دیتا لفظ بدلیے تے بندہ تے لعنت آ جاندی ہے، جڑا اللہ دا دیتا ہاتھی بدل دے گا۔ شکریہ شکریہ، مولا کائنات انہوں جزا دے۔ اللہ جڑا لفظ دسے لفظ نہیں بدلنا، اللہ جڑا حرف دسے اور یار حرف نہیں بدلنا۔ حِطَّہ نو حِطَّہ آکھنا سی نا، میرا خیال ہے کہ شیعہ سنیہ نو رلا کے گل کر دیاں، لونے مٹھے رلا کے کھاؤ، رلا کے کھائیے بڑا سواد آندا ہے۔ ایک کتاب سنیہ دی دس دینا، ایک شیعہ دی دس دینا تے دوویں راضی رہ جائے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ایک کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 302 اہل سنت دی کتاب ہے. اور نور الثقلین یہ تفسیر تہاڈی شیعہ دی ہے جی. یہ دوواں لکھیا ہے. صحابہ کرام نے پیغمبر نے پوچھا یا رسول اللہ حضرت موسیٰ دی قوم اتنی بدبخت نکلی کہ اللہ پرانیاں ساریاں غلطیاں پہ چھڑ دے تو صرف ہتا ہتا آکھنا سی. انہاں کو ہتا بھی نہیں آکھیا گیا. پیغمبر آکھیا دیکھ لو پھر ظالم جو سن. صحابہ کہنے لگے کدی سانو موقع ملدا نا انج دا تے اسی پچھلیاں دیاں میں گناہ بخشوا لیندے. ایڈا کریم تے ایڈا رحیم. نبی فرمایا جویں اسی آنے ڈلیاں پیراں دا کچھ بولے ہیں بندے میرا ڈلیاں پیراں دا اجے کچھ بھی نہیں بگڑیا. پیغمبر آکھے روڑا ہی کوئی نہیں تسی تیار ہو؟ فرماندن تیار ہوں. ایک کتاب اہل سنت دی ایک شیعہ دی. میرے نبی نے فرمایا علی باب حتتن من دخلہ منہ کان مومنا. میری امت کا باب حتا علی بن ابی طالب جو اس میں داخل ہو جائے گا مومن قرار. زندگی ہوئی واہ 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 شاباش. دو روایتاں نے اللہ دو روایت. ایک روایت دے مطابق پیغمبر نے آکھیا علی باب حتا ہے میری امت میں. دوسرا میری اہل بیت باب حتا ہے. عزیزان گرامی قدر علی اور اولاد علی یہ پیغمبر اعظم دا باب حتا نے. جیڑا ایتھے چکے گا معافی منگے گا اللہ انہوں معافی دے دے گا. جنہیں بندے ایتھے چکن تو تکبر کرنگے جویں او ظالم سن وہ بندے بھی ظالم ہو کے مرنگے. اور ظالمت اللہ دی لعنت ہے. ایک تو انہوں میں دساں چھوٹے نبی دی گال نہ منی ہوئے تے بندہ چھوٹا لعنتی بندہ ہے. وڈے دی نہ منی ہوئے تے بندہ وڈا لعنتی. میں تو اڈے کول بہت زیادہ پڑھ گیا. ایک کسی بچے نے لکھیا ہے کہ آل محمد دی شان چ گانیاں دی سور وچ قصیدہ پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں. میں کہ طالب علم ہوں. اے بچہ جیڑا بچہ بھی ہے میں نہیں اٹھاندا نہ پوچھنا. جیڑا بندہ قصیدہ پڑھدا ہے وہ سارے بندے تو نہیں پتہ لگتا ہے کیڑے گانے دی طرز ہے. جیڑے ویلے کو بندہ قصیدہ پڑھدا ہے پتہ انہوں لگتا ہے گانے دی طرز ہے جس پہلا گانا سنیا ہو. یہ دا بہترین علاج ہے پہ گانے نہ سنیا کرو بس. صلوات پڑھو. یارہ پہلا گانا سنیا ہوئے تو پتہ لگتا نا. یہ مطلب پہلا گانے انہیں سن چھڑے نے گانے اگو پتہ لگتا ہے وہ گانا ہے وہ گانا ہے وہ گانا. سان تو نہیں پتہ لگتا کیڑا گانا. اسی تو قصیدہ سنتے ہونے ہیں نا. اور یارہ اسی تو قصیدہ سننے گانے تے ذہن ہوتا جاندہ جڑا گانے سنتا ہے. بہت اچھی گانے گانے سننے چھڑ دے ہو اللہ سب خیر کر دے گا. میرے عزیز دوستو باب حتا دا درجہ رکھ دینے اہل بیت. یہ جڑا لفظ مولا نا من کن تو مولا ہو فہازا علی انو مولا یہ پیغمبر دے منہ چو نکلے ہیں. بندیاں حتا دا ہنتا کر چھڑے ہیں. حتا دا ہنتا اینا مولا بدل چھڑنا سی پیش نہیں نہ جانتی. مولا نو بدل نہیں سکے صرف مولا دے مانے بدلے. وہ تواڈے علاقے دی مہربانی نال کو بہتری آئی ہے. میں سلام پیش کرنا جی خانے وال چیچا وطنی تولمبا اس واسطے کہ سارے جہان نے مولا نو تو نہ بدل سکے بندے تے مولا دا اپنا دوست کر شاید جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. وہ تو تواڈے علاقے مہربانی کیتی ہے ورنہ اسی تے ثبوت دے دے کے ہف گئے ساڑی ماندہ کوئی نہیں سی. اور طارق امیر صاحب نے آکھیا ہے دیوبندی ہو کے یہاں مولا کا معنی حاکم ہے. من کن تو مولا ہو فہازا علی مولا جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے. باب حتا دا درجہ رکھ دینے اہل بیت تے مولا علی علیہ السلام جنہاں دے دربہ بسم اللہ بابری تشریف فرما ہوگا. تے میں تو اڈے کوڑی سے بلے 4 منٹ ایک گھنٹے چو باقی نے یہ 4 منٹ چو میں ایک گل کر دیں. دسیں بھائی کی آن سنیں کی آن مؤذن دا تعارف کندے نے کرا دو. اذان دی تعریف کیتی دے مؤذن دا تعارف کرا دو. اچھا اچھا جی مہربانی ہے بندے بھائی تو اڈے
زیادہ سیانے علاقے چ میں آ گیا انہاں کمال کیتی ہے 1 گھنٹے چو 4 منٹ باقی نے بابا جی تے جیڑے ویلے میں چھڈن لگا تے انہاں اگوں پھر نا او مینوں اگوں ہور گل سنا چھڑی ہے پہ ہور ادھا گھنٹہ لگ جائے میں ویسے لانا نہیں میں انج دا بندہ نہیں ایتھے ایک بندہ ربائی پڑھے نا کسے ذاکر دے سامنے وہ کی آندا ہے مینوں چھیڑیا ہی نہ پھر مینوں چھیڑیا ہی نہ تے کمال ہے وہ چھڑ جاندا ہے ہور کی انہوں ہو جاندا میں چھڑدا نہیں نہ انہاں مینوں چھیڑیا بلکہ گل پوچھیے اے فرماندے نے تساں گل کیتی ہے فاذن مؤذن بینہم جنت اور دوزخ والوں کے درمیان کھڑے ہو کے ایک مول اذان دے گا ان لعنت اللہ علی الظالمین کہ ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے وہ فرماتے ہیں اگر ممکن ہو سکے تو مؤذن بھی تو چھڑو کان ہوئے کمال ہے یار مؤذن پوچھے نے چلو مہربانی جناب تساں پوچھ لے میں دس دینا جناب میرے کل ثبوت موجود ہے نا صافی کافی تفسیر قمی تفسیر عیاشی مجمع البیان معانی الاخبار مؤذن کا نام علی ابن ابی طالب حشر والے مؤذن کا نام علی ابن ابی جملہ میرے کو الحمدللہ بڑے باپ دے بڑے بیٹے سید بھی اور مفسر قرآن بھی تے مفسر تاریخ کربلا بھی تشریف فرما ہو گئے ایک جملہ اس 2 منٹ میں اپنے حصے دا ادا کرنے لگا مصاحب ٹائم ہی کوئی رہ گیا مکا دیتا اے جس مؤذن دی اذان واسطے پوری قیامت چپ ہو جائے گی او دیاں بیٹیاں ہر اذان تے روندیاں اذان تو بعد اعلان ہوندا سی ایتھوں اتنے بجے گزرے گی ایتھوں اتنے بجے گزرے گی ایتھوں اتنے بجے گزرے گی کچہری بیبیاں اپنے حق واسطے جا صدقے جاواں میرے عزیزو کچہری ہن بھی بیبیاں جاندیاں نے اپنے حق واسطے گواہی دین جاندیاں پرا قتل ہو جائے گھر لٹ کتے کچھ ہو جائے کچہری جانا پیندا ہے ہن بھی مستورات جاندیاں نے گواہی واسطے طلب کیتیاں جا سکدیاں جج دے سامنے جاندیاں نے میں نہیں گل کر رہا مجرم ہوئے یا ملزم ہوئے جنیاں بیبیاں مستورات اگر انہوں کچہری جا کے اگر جج دے سامنے گواہی دین جانا پہ یہ 1500 سال بعد بڑا برا اندر زمانہ آ گیا یہ جنہ بھی برا زمانہ آ چکا ہے تو سن کتنے سنے ہیں کسے بی بی نے کچہری جانا ہوئے تے مسجد اعلان ہویا ہوئے اینے بجے انہیں ایتھوں گزرنا ہے اینے بجے اسے ایتھوں گزرنا ہے اینے بجے اسے ایتھوں گزرنا ہے میں نو دکھ کھا گیا یہودیاں دے محلہ دور سی رستے چ نہیں سی آندا انہیں یزید نو درخواست بھیجی ادھروں دی گزارو علی دیا بیٹی میرے عزیزو ہر اذان نال اعلان ہوندا سی نعوذ باللہ من ذالک خروج ہویا ہے کوئی آندا سی بغاوت ہوئی ہے خروج کرنے والے نو خارجی آندے نے بغاوت کرنے والے نو باغی آندے نے یہ دوویں لفظ ہی سانو کھا گئے نے جدن زہرا دی تھی دیاں قیدہ چھٹیاں نے او دن بی بی نے فرمایا میرا مطالبہ ہے جنہ مسجدہ چ اعلان ہویا سی نا کہ باغی دیاں پیڑاں آئیاں نے انہاں مسجدہ چ اعلان ہوئے محمد دیاں تیاں واپس جا رہے ہیں آباد رہو جی کو جملہ صرف ہی کو جملہ زہرہ دیاں تیاں واپس جا رہی ہیں حیدر دیاں بیٹیاں واپس جا رہی ہیں شام چ اعلان ہو گیا سرکاری اہم مستورات جنہیں جی بیٹھے تسی جمع غفیر ہے انج مستورات اس حویلی دے باہر اکٹھیاں ہو گئیاں جڑا بی بی نے خاص مکان لیا سی ویرانو رون واسطے لیا سی نا بیت الحسن مدینے بھی بنے زہرہ دی تھی زہرہ نے بھی بنوایا ثانی زہرہ نے بھی بنوایا بیت الحسن اندر نے نوجوانوں غم والے کرنا وہ کر لے کے بی بی فرمایا کہ ایتھے سانو کوئی منع نہ کرے شام دیاں بیبیاں نو آکھو اگر ملنا چاہدیاں تو میں نو مل لینے میں محمد دیتی ہوں واپس جا رہی ہیں جمع غفیر کٹھا ہو گیا حضرت سجاد نے آکھیا اماں بیبیاں شام دیاں آ گئیاں زہرہ دیتی فضا دا ہاتھ پھڑ کے اٹھے کیونکہ کربلا چینا مارے آسی لوگاں زہرہ دی بیٹی بی بی اٹھ دی بھی فضا دا ہاتھ پھڑ کے سی تشریف فرما بھی فضا دا ہاتھ پھڑ کر دے سن باہر آج نکلے صرف بیبیاں کھڑیاں سن مرد کوئی نہیں سی آج ویخ کے بی بی فرما دی ہے تو آڈے چو بھی بیبیاں کھڑیاں نے جڑیاں لک لک کے میرے ویران روندیاں رہی ہیں تے او بھی کھلوتیاں نے جڑیاں لب لب کے مار دیاں رہی ہیں
کہ نہ چو علی دی بیٹی کیڑی ہے، علی دی بیٹی کیڑی ہے۔ حضرت رقیہ بنت علی نو قریب بلایا تے سامنے کر کے بی بی فرماندے نے جدوں تسی پوچھ دیاں سو نا علی دی بیٹی کیڑی ہے، تسی میرے متعلق پوچھ دیاں سو، کئیاں نو پتہ لگا ہے کئیاں نو نہیں لگا، جتھے تسی آندے سو نا علی دی بیٹی کیڑی ہے، اے میرے پیو دی تھی ہے، اے ہر جگہ اگے کھلو کے آندی سی میں علی دی بیٹی، لہذا اے میرے نالوں بھی زیادہ زخمی ہے۔ اس واسطے آباد رہو جی، اس واسطے جتھے کو پوچھتا سی نا علی دی بیٹی کیڑی ہے، اے میری پیو دی تھی اگے کھولو کے آندی سی میں ہوں، پھر تسی اینو مار دیاں رہی ہو تے لب دیاں مینوں رہی ہو، مار دیاں اینو رہی ہو لب دیاں مینوں رہی ہو۔ بی بی فرمایا جڑیاں لک لک کے میرے ویراں نو روندیاں رہی ہو انہاں دا میں شکریہ ادا کرنی تے جڑیاں لب دیاں سو نا علی دی بیٹی کیڑی ہے او میں ہوں، تے میں نشاندہی کر کے تو انہوں بدنام نہیں کرنا چاہتی، میں کریمہ دی بیٹی ہوں، میں صرف اس واسطے تو انہوں بلایا ہے جدی حسرت رہ گئی ہے نا او پتھر لے آؤ میں مدینے تو چلی آباد رہوں۔ قبلہ اس تو بعد سارا آئے 2-3 منٹ میں شاہ جی کو لینا صرف 2-3 منٹ، سارا آئے صندوق سر تے چکے نے، گلی چ سارا آئے صندوق سن، حضرت سجاد دروازے دے وچ کھلو گئے، اندر بطول دی تھی کھڑی ہوگی، فرماندے نے سجاد میں نو سار واری واری دیندہ جا تے میں متعلقہ بی بی نو دینی، بچے ہو متعلقہ سمجھ دو، بچے پتر دا سارا آئے گا تو میں ماں نو دے دے، پر آدھا آئے گا پہنو، پنہویں دا آئے گا تو خالن، پتیجے دا آئے گا تو پھوپھی، 1-2 سار پڑھ دیں۔ پہلا بندہ تھلے بیٹھا، دوجے نے صندوق دا دروازہ کھولیا، صندوق 1 سی، سار 2 سا، ملتان دے قرب و جوار سے میں پڑھنا، ساری ساکری ملتان تے سرائے کی تے پکھر تو ساڑھے کڑ گئی ہے، تو انہوں کیوں میں دساں کدے سار سا، انہیں پرانے عزادار بیٹھے تو انہوں سمجھ نہیں آگئی کدے سار، صندوق 1 سی، سار 2 سا، پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی، آسمان کیوں نہیں ڈگا، جدو حضرت سجاد نے آکھیا پھپھی 2 ہاتھ پھیلاؤ 2 میں، جدو زہرہ دی تھی نے 2 ہاتھ پھیلائے، آسڑیاں پہنان واللہ کدی یہ موقع نہ دے گئے، ماواں تے پتران دے منہ کفنی چو اوکھے وے دیاں، اوکھا ٹائم سی جدو حضرت سجاد نے بی بی دے 1 ہاتھ تے آن دا سر رکھ دیتا، دوجے تے محمد دا سر رکھ دیتا، تیرے حوصلے تو بیٹیاں قربان کرا، بی بی دعا پتران تے نظر کر کے فرمایا میں ماں ہو کے تو نے شکریہ ادا کر، تو سا جنگل چنان کے آن دی بھی لاج رکھ لئی، داد کے آن دی بھی لاج رکھ لئی، بی بی پھر قبلہ کھڑے نہیں ہو سکے، کھلوتے بی بی زمین تے بیٹھے، 2 سار چوڑی چ رکھ لے، حضرت عون دا بھی حضرت محمد دا بھی، 1 سار 2 نے میں اجازت لے رہا ہوں، بی بی بیٹھ کے چوڑی بچ 2 سار رکھ کے ہاتھ اگا کے فرمایا سجاد بیٹا ہون میں نو سار اگلا دے تو میں اگلی بی بی نو، وہ جڑا انہوں محمد تو بعد سار آیا میں چاہنا کہ میں پڑھا تے تسی رہو، تسی پڑھو تے میں رہو، میں توڑے کو پوچھنا ہے وہ سار کی دا ہے تسا دس دینا ہے میں نو پتہ ہے، وہ سار حضرت سیدہ دے ہتھاں تے جناب سید و ساجدین نے رکھیا تے بی بی نے سار مبارک دی زیارت کر کے برآمدے چ بیٹھیاں بی بیاں وال منہ کر کے فرمایا ام فروا آباد رہو بھائی، میرا خیال ہے اجے بھی نہیں شیعہ بندہ ہے وہ جنہوں نہیں پتہ لگا کدھا سارے تک، بولو بولو کدھا حضرت امیر قاسم دا حضرت حسن دے یتیم دا سارا تھا تے آیا، میں 11 وین پڑھے نے اپنی آنکھاں نال کتاب وچ 11 ایک کی کافی ہے، ہتھاں تے سر حضرت امام حسن دے بیٹے دا لے کے حضرت ام فروا نے فرمایا قاسم بیٹا اکھاں کھول اجے میں زندہ، اجے ماں نو موت نہیں ہوئی وے میرا چین بچڑا، جدو میں حضرت ام فروا دا اسم گرامی اٹھایا سارے مجمع سمجھ گیا حضرت قاسم دا سارے، اگلا میں نام ہی نہیں دسنا کسے دا، تے سنی بٹھا ایتھے اہل سنت جڑا زندگی چ پہلی باری مجلس چایا ہوئے ایتھے بٹھا تو میں او دے کو پوچھا تے وہ بھی دس دے گا، تو ہی تیزادار روز مجلساں چاہتے ہو، اگلے صندوق چو سار اٹھا کے یہ میری پہنا تیاں بھی پہلے سمجھ جان گے دسن دی لوڑ ہی نہیں، سار اٹھایا ایک صندوق چو تے بی بی دے ہتھاں چ رکھیا، دھیان نال سنیا جے عزادارو اے سار بی بی دے ہتھاں دے اندر ہی لک گئے، میرا خیال ہے کوئی بندہ پیچھے رہ نہیں گیا جن کو،
اے دستہائے مبارک عالیہ دے ہاتھاں اے سار مبارک چھپ گیا، چھوٹا سار سی نا، آواز رہا جی، آواز دے کے فرمایا ماں سگر دی۔ حضرت رباب تشریف لے آئے نے، 2 وین پڑھے نے میں حضرت رباب دے، منہ گھنٹہ میں کلہ رویا، پڑھنا چاہتا سا مصاحب دے لفظ تو آڈے سامنے، لیکن میں کلہ کیوں روندہ رہا؟ میں پڑھ بیٹھا، مصاحب دی کو گل ذہن چوتر جاندی ہے، وہ شام تک نہیں جاندی، میرے ذہن چو نہ جائے، کیوں میں پڑھ بیٹھا کہ بی بی نے الیسگر علیہ السلام دا سار 6 مہینے دا بچے دا سار کدی نہ میری بیٹی کو لے کے ویکھی کڈا، اے سار ایتھے رکھ کے نا تے بی بی نے میں پڑھیا 3 واری خوشک ہونٹاں تے بوسا، کدی نہ روے کسے کام وچ، 3 واری خوشک ہونٹ چم کے بی بی نے پہلا وین کیتا ہے، دوجے وین تے شاید مکا دیاں، آنج بیٹھ کے بی بی فرماندی ہے اصغر بیٹا ایڈے ایڈے بھی کدی کر لے سکتے، ماں نو نیندر نہیں ہوں گی میں میرا جھن بچڑا، میں راتاں نو دوہاں پاسے ہاتھ مار نہیں آوے میرا نازک بچڑا، دوجا جملہ بہت اوکھا جی، منہ چم کے بی بی فرماندی ہے اصغر بیٹا سکینہ بھی مار گئی، جیڑی میرے نہ رڑ کے تیرے وین کر دی سی آباد روے، ایکو سر پڑھ کے یاد لینا، ایک ایسا سار آیا جیڑا حضرت بی بی عالیہ نے فرمایا میری اماں دی جائی میرے پیو دی تھی، سکی ہمشیرہ نو صدیہ نے حضرت ام کلثوم نو ہتھاں تے سر رکھیا، بندے پہ سوچ دینے بی بی دی تے اولاد ہی نہیں لکھی، اے سر بی بی نے کدھا وصول کیتا ہے، پتہ نہیں اسمان کے میں کھڑا رہا، جدو حضرت ام کلثوم دے ہتھاں تے معظمہ نے حضرت عباس دا سر رکھیا تے فرماندے نے جان لگان دا سی پاویں بیٹا سمجھ کے ٹور لے، پاویں ویر سمجھ کے آباد رو، آخری جملہ بی بی نے ہتھاں تے ویر دا سے اٹھایا، پھر ایتھے پھر ایتھے پھر ایتھے پھر ایتھے، اے آنج میں پڑھیا جائے بنت علی نے ایتھے سر رکھ کے حضرت عباس نو فرمایا عباس ویر ذرا ویکھا جنہ پہنا واسطے جس میں سید نجم الحسن نوتک، ذاکر بیت سید زرعیت